بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے ظالمانہ رویے کے حوالے سے، جو انہوں نے درندگی کی ہے اور جس طریقے سے ماورائے قتل اور جعلی انکاؤنٹر کے نام پر سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو، ایک نوجوان کو، عرفان جتوئی، ان کو آج موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اصل یہ معاملہ کیا ہے اور ایس ایس پی رو انوار کا معاملہ کیا ہے، یہ کون تھا، اس کے خلاف جرم کیا تھا، کیوں سندھ پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ سندھ یونیورسٹی کے یہ طالب علم ہیں عرفان جتوئی، بڑی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور ان کا یہ کرتے کیا تھے، یہ سندھ یونیورسٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان مافیاز کے خلاف ہمیشہ بولتے رہتے تھے، اور جو جیسے آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین ہے، یا جس طریقے سے وہ وہاں پر سندھ یونیورسٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جو کردار ہے، اپنے پروفیسرز لگوانے، اپنے انتظامیہ کے لوگ لگوانے، وہ استعمال ہوتے تھے بہت زیادہ۔ آپ جانتے ہیں یونیورسٹیوں کے جو حالات بن چکے ہیں، پولیٹیکل جو جس طریقے سے ان کے بارے میں تھا، یہ جس طریقے سے وہاں اثر و رسوخ رکھتے تھے اور انٹروین کرتے تھے سارے معاملات میں، اس پر عرفان جتوئی ہمیشہ بولتا تھا۔ عرفان جتوئی نے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، بلکہ جو بھی مافیاز تھے، جو مختلف نام پر، کوئی جمعیت کے نام پر وہاں پر کام کر رہا تھا، کوئی مختلف ناموں پر کام کر رہے تھے، اور کوئی اردو سپیکنگ کے نام پر، جیسے کچھ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، تو یہ سارے معاملات کے وہ خلاف تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ یونین میں کام کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا مقدمہ بھی ہوتا ہے، کہیں لڑائی ہو گئی، کہیں انہوں نے احتجاج کیا، کوئی مقدمہ درج ہو گیا، جیسے ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ یہ ان ساری چیزوں میں ملوث تھا بقول پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مختلف کیسز میں ملوث تھا، اس لیے ان کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو انکاؤنٹر کا ورڈ ہے، یہ دو بدماشوں نے سامنے لے کر آئے تھے۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں جو پنجاب میں جو عمر ورگ تھا، یہ شہباز شریف کے کہنے پر انکاؤنٹر کیا کرتے تھے۔ عابد باکسر تھا، وہ شہباز شریف کے کہنے پر انکاؤنٹر کیا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رو انوار تھا، جو زرداری اور فریال تالپور کے کہنے پر انکاؤنٹر کرتا تھا۔ انکاؤنٹر کا ورڈ میں نے تو جتنی قانون کی کتابیں پڑھی ہیں، مجھے کہیں نہیں ملا کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انکاؤنٹر کرے۔ اور اب جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں جو مختلف سوالات ہیں کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصلی انکاؤنٹر تھا یا جعلی انکاؤنٹر تھا۔ بھائی اصلی اور جعلی انکاؤنٹر کون سا ہوتا ہے؟ اور ایک جو غیر مسلح آدمی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے، اور آپ نے اس کی جان لے لی ہے، اور آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور آپ اس کو انکاؤنٹر کا نام دے رہے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے کہ وہ جعلی ہے یا وہ اصلی ہے۔ اب اس میں مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد جو سکھر کا یہ معاملہ ہے، ضلع سکھر کے جھانگرو تھانے میں منڈو ڈیرو فش فارم کے قریب نیشنل ہائی وے پر مبینہ پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا، جس میں تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جو آئی جی سندھ ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیٹی کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ڈاکٹر جمیل احمد کریں گے، جبکہ ڈی آئی جی میر پور خاص ذوالفقار لارق اور ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ بھی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ ٹرمز آف انکوائری کے مطابق کمیٹی انکاؤنٹر کے اصلی یا جعلی ہونے کا تعین کرے گی۔ یہ مبینہ انکاؤنٹر میں قتل ہونے والے محمد عرفان کے مجرمانہ ریکارڈ کی بھی تصدیق کرے گی، جبکہ سکھر پولیس میں بے ضابطگیوں اور مجرمانہ غفلت کا بھی تعین کیا جائے گا۔ قتل ہوا ہے، ایک معصوم کا قتل ہے، اور یہ سوالات آئی جی سندھ نے بنائے ہیں۔ یہ ہے ان کی مینٹیلٹی۔ یہ وہ 21 لوگ ہیں، یہ جو ڈی آئی جیز کا انہوں نے اپنا گینگ بنایا ہوا ہے، جو 17 سال سے وہاں پر ہیں، اور ان کا کسی اور صوبے میں ٹرانسفر نہیں ہوا، اور 7 لوگ وہ ہیں جو 17 سے 20 سال سے وہاں پر ہیں، اور باقی لوگ 10 سال سے زائد عرصہ سے سندھ میں ہیں، اور وہ سندھ سے ان کو چینج نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ مافیا بن چکے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، وہ چاہے عوام کو قتل کریں، وہ لوٹ مار کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ظالم جو سندھ حکومت ہے، اور یہ جو سارے کا سارا معاملہ، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے سندھ کے اندر۔
جب سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں کی طرف سے جب ان کو قتل کیا گیا تو یہ بیسیکلی وہی تھا جس طریقے سے انہوں نے نقیب اللہ محسود کا معاملہ بنایا، اس کو انکاؤنٹر بنایا، پھر انہوں نے اس کو دہشت گرد بنایا، سارا کچھ کیا، لیکن جب معاملہ کھلا تو سامنے ہے وہ معصوم تھا، اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ جو افواہیں تھیں یا جو سننے سنانے میں اس کا جرم آیا تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ وہ زرداری فیملی کے ساتھ اس کا کہیں ریلیشن تھا، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اس کو بھی جان سے مار دیا۔ اور اب کیونکہ وہ زرداری فیملی کی اما پر مارا گیا، اب رو انوار کے خلاف جو کیس ہے، جتنے پروسیکیوشن کے گواہ ہیں، جو سرکاری گواہ ہیں، وہ سارے کے سارے مکر گئے ہیں۔ مدعی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کینسر کا مریض تھا نقیب اللہ محسود کا، اور باقی جو آپ کے سامنے ہیں سارے حالات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک رو انوار جیسے لوگوں کو ہمارا نظام پروٹیکٹ کرے گا؟ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس، جو سابقہ چیف جسٹس تھے، ان کے پاس رو انوار کا معاملہ گیا، ہمارے اداروں نے کہا کہ ہم اس کا ایکشن لیں گے، نقیب اللہ محسود کی فیملی کو کہا کہ ہم انصاف لے کے دیں گے، کہاں انصاف ہو رہا ہے حضور؟ 6 گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے ہیں، وہ تو بعزت بری ہو جائے گا، اور بعزت بری ہو کے وہ دوبارہ SSP بھی بنے گا اور آ کر میڈیا سے کہے گا مجھے عدالتوں نے آزاد کیا۔ عدالتیں کیا کریں گی جب کوئی گواہ ہی نہیں بچے گا، جب اس کے خلاف ایویڈنس ہی نہیں ہوگی؟ تو عدالتیں اپنے گھر سے تو یا اپنے قلم سے تو نہیں نا ایویڈنس گھڑ سکتی، تو وہ بری ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے دیکھیں رو انوار جس کے خلاف 427 سے زائد انکاؤنٹرز کے مقدمے ہیں اور ان کے خلاف الزامات ہیں، وہ بری ہو جائے گا۔ اب اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا، سندھ بار کونسل کا، اور ساتھ جو GDA ہے ان کا۔ انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور جب یہ عرفان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے کیونکہ جھوٹا ایک وقوع بنایا، انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ یافتہ تھا فلاں فلاں، تو سوشل میڈیا پر، کیونکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے دوستوں نے اور باقی جو سماجی جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس سارے معاملے کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا۔ جب یہ ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، پھر IG سندھ کو ایکشن لینا پڑا، پھر انہوں نے انکاؤنٹر کا ایک مقدمہ درج کیا، اب اس پر انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان، سندھ بار کونسل اور جو GDA ہے، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہمیں اس میں جوڈیشل انکوائری چاہیے، سندھ ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل ہو۔ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہیں یہ سندھ کے اندر، یہ تو چلیں ایک رپورٹ ہو گیا ہے، باقی اتنے زیادہ کیسز ہیں سندھ کے اندر جس میں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ سوال بھی ضرور کروں گا کہ جو ہمارا انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ ہے، جب وزیر اعلیٰ سندھ انکوائری بنا دیں گے اور وہ انکوائری کی رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد وہ پروسیکیوشن کا اختیار ہے، چاہے تو وہ اس انکوائری کمیٹی کو، اس رپورٹ کو اپنے چلان کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں۔ انکوائری رپورٹ آ بھی جائے گی تو کیا ہو گیا؟ باقر نجفی صاحب کی جو رپورٹ تھی ماڈل ٹاؤن کیس میں، وہ بھی تو آئی تھی، وہ آج تک کیس کا حصہ نہیں بنی، اور اس کے اوپر 4 سال پورا میڈیا، پوری قوم لگی رہی کہ باقر نجفی کی کمیشن رپورٹ پبلک کرو پبلک کرو پبلک کرو۔ کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو پارٹ آف دی فائل ہی نہیں بنائی گئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ نے بنانی تھی، کیونکہ پروسیکیوشن نے بنانی تھی، اور انہوں نے اپنے خلاف نہیں بنائی۔ اب بھی اگر جوڈیشل انکوائری ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ میڈیا کا ہوگا، قوم کو پتہ چلے گا، قوم کچھ عرصے بعد بھول جائے گی اور یہ معاملہ ایسے ہی دب جائے گا۔ تو اب اس میں جو میری گزارش ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا خود نوٹس لیں۔ اور جو عرفان جتوئی ہے، اس معصوم کی جان لی گئی ہے، اور جو SSP سکھر ہیں، SSP سکھر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب رو انوار بننا چاہتے ہیں، اور وہ رو انوار بن کر زرداری خاندان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بلاول مافیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو خدا کے لیے اس نوجوان کو انصاف دلوائیں۔ اگر اس نوجوان کو انصاف نہیں دلوائیں گے تو کل کئی نوجوان، جیسے پشاور میں ہوا ہے، جو وہاں کی پولیس ہے انہوں نے کسی نوجوان کی جان لی ہے، تو اگر یہ معاملہ چلتا رہا، اسلام آباد ہے، فیصل آباد میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، سکھر میں ہو رہا ہے، تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا پولیس کر رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیسز کا کیا بنتا ہے؟ کوئی ان کو نہیں دیکھتا۔ سرکار اس میں جو مدعی ہوتی ہے، اور وہ سرکار بعد میں ان معاملات کو اپنے مطابق دیکھتی ہے، اور معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ خدا کے لیے عرفان جتوئی کو اور ہر اس شخص کو جس کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے یا انکاؤنٹر میں قتل کیا جاتا ہے، ان لوگوں کا جو ہے ان کو انصاف دلوایا جائے، اور یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا جو سو کالڈ میڈیا ہے، ہماری جو ہیومن رائٹس ہیں سو کالڈ، یا موم بتی مافیا، وہ اس پر تو بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جب عدالتوں میں کیس چلتا ہے اور جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اور وہ صرف کیونکہ اداروں کے اوپر الزام لگانے کے لیے، کسی نے بھی اغوا کیا وہ اداروں کے کھاتے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا کیس ضرور لڑنا چاہیے، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن یہاں بھی بات کریں نا، یہ بھی اپنے ہی ہیں، اور یہ پولیس کیونکہ زرداری کی ہے اور مراد علی شاہ کی، اس لیے اگر آپ کے ان کا سافٹ کارنر ہے تو خدا کے لیے اس کے اوپر بولیں اور اس مسئلے پر آواز اٹھائیں اور اللہ پاک ان کو انصاف دے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔